وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ ناصر بھائی. جی کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ ہمارا جو تفسیر والا معاملہ ہے یہ تھوڑا پیچھے رہ گیا، تو میں اس پارے کے شروع سے اس کو شروع کروں گا، کیونکہ سارا مضمون ایک ہی چل رہا ہے تقریباً آیت نمبر 152 تک. تو وہاں پر جا کے پھر یہ مضمون کمپلیٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک اور مضمون شروع ہوتا ہے. جو پچھلے پارے سے مضمون آ رہا تھا یہود کے طرز عمل کا، تو اس کے لیے ایک اور مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر جو ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں جو پیش آیا کہ قبلہ کی تحویل کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر یہاں پر فرما دیا، اور اس حوالے سے یہود کا اور دیگر اہل کتاب کا یعنی عیسائیوں کا کیا رد عمل تھا تو اس کا ذکر بھی فرما دیا. آیت نمبر 142 پہلی آیت دوسرے پارے کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. جیسے پہلے اجمالی طور پر یہ بیان کیا جا چکا کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو اس وقت لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنانی شروع کر دی، اور یہود نے اور منافقین نے اس بات کو بڑی شد و بد کے ساتھ اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ان لوگوں کا، فرمایا کہ یہ بیوقوف لوگ عنقریب کہیں گے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، انہیں ان کے قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا، وہ قبلہ کہ جس کی طرف یہ پہلے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں تمام ڈائریکشنز، مشرق ہو چاہے مغرب ہو. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو ہر کسی کو جس کو وہ چاہتا ہے صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. تو اب قبلہ جس طرف بھی ہے یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس نے کس طرف کو حکم دینا ہے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا. تو یہ ایک جو اس کا آپ سمجھ لیں جو جسٹ ہے، اس کا جو ایک خلاصہ ہے یا پوری ڈسکشن کا جو مغز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دیا کہ یہ قبلہ کی ڈائریکشن کہ مسلمان کس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے، کیونکہ ساری ڈائریکشن اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں. جیسے کہ مشرق اور مغرب کا یہ عام طور پر دو ڈائریکشن ہی انسان جو ہے وہ ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جی، تو اللہ نے فرما دیا چاہے مشرق ہو چاہے مغرب ہو تو یہ ڈائریکشن ساری اللہ کی ہی ہیں. تو اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی فرما دیتا ہے. تو اس چیز کا ذکر فرما کے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، پوری امت مسلمہ کے لیے فرمایا کہ ہم نے اسی طرح سے تم لوگوں کو امت وسط بنا دیا. امت وسط ویسے تو کہیں گے ہم کہ وہ امت جو کہ درمیان میں ہے، درمیانی امت، امت وسط، لیکن مطلب اس کا کیا، درمیانی چیز وہ ہوتی ہے جو سب سے درمیانی چیز کو ہم دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ جو بہترین چیز ہے، نہ ہی وہ کسی چیز میں حد سے بڑی ہوئی اور نہ ہی کسی چیز میں کسی کمی کا شکار. تو یہ لفظ جو ہے یہ بہترین چیز کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ زیادہ تر مترجمین نے اس کا اسی طرح سے کیا ہے کہ ایسی امت جو باقیوں میں سب سے اچھی پوزیشن میں ہے، یا کچھ نے کر دیا امت وسط کا ترجمہ عادل امت، ایسی امت جو نہ کسی چیز میں کمی کرتی ہے اور نہ ہی کسی چیز میں زیادتی کرتی ہے، بلکہ وہ وہاں پر رہتی ہے جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا. تو یہ ایک عادل امت ہے، یہ عدل کرتی ہے، انصاف پسند امت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں امت وسط بنا دیا. کس لیے تمہیں یہ چیز کس لیے عطا کی، امت ایک عادل امت تمہیں کس لیے بنا دیا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور میرے رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائیں. اب یہ جو گواہی کا جو یہاں پر ذکر فرمایا ہے تو اس کے بارے میں اس طرح سے آتا ہے کہ جیسے پچھلی ایک نشست میں بھی بیان کیا تھا کہ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے پوچھیں گے کہ تم نے میرا پیغام اپنی امتوں تک پہنچا دیا تھا؟ تو وہ سارے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسبات میں جواب دے دیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امت ہے، چنانچہ یہ امت گواہی دے گی.
تو اب یہ امت گواہی کس چیز کی دے گی کہ تمام انبیاء نے اپنا پیغام پہنچا دیا. کہاں سے پتا چلا؟ اللہ کے کلام سے پتا چلا. اور اللہ کا کلام کن کے اوپر اترا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر. تو جب امت گواہی دے گی تو اب امت کی بات کے اوپر گواہی دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہاں میری یا اللہ میری امت ٹھیک کہہ رہی ہے. ان انبیاء نے تیرا پیغام اپنی اپنی امتوں تک پہنچا دیا تھا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبلہ کی پھر تشریح فرما رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا کہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو قبلہ جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور پھر بعد میں قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ گیا تو کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقصد کیا تھا؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اس لیے اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے. کہ رسول ایک قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، بعد میں قبلہ کو تبدیل کر دیا گیا ہے، تو کون لوگ ہیں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں. مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کہ پیروی کریں گے، اور یہ بھی تو چانس موجود تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو. کیا ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگ پیروی نہیں کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کا امتحان تو لیا، لیکن ان کو دیکھے کامیاب فرما دیا اس میں کہ صحابہ نے وہی کیا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. یہ نہیں کہ نماز مطلب اسی طرح سے پڑھتے رہیں اور بعد میں پوچھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس طرح سے کیوں کیا. نہیں، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اسی طرح سے صحابہ نے بھی کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اہمیت کو بھی یہاں پر بیان فرما دیا کہ یہ کتنے جانثار ہیں میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرما دیا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ بہت ہی بڑی بات تھی، بڑا مشکل کام تھا، لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں تھا. کون سے لوگ؟ الذین ھدی اللہ، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے دی. تو ہدایت والے کون؟ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات ماننے والا بنا دیا، وہی ہدایت پر ہیں. اور جنہوں نے جو اگر کوئی اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے تو وہ ہدایت بالکل بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے. تو ہدایت وہ کہ امت وہ کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا یا کرنے کا حکم دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہاں پر بیان فرما دیا کہ یہ میں نے ایک امتحان لیا اس طرح سے مومنین کو. یہ نہیں کہ نماز سے پہلے فرما دیا کہ ہاں جی آج سے قبلہ تبدیل ہو گیا. نماز کے دوران جب قبلہ تبدیل ہوا صحابہ نے اپنے رخ پھیر لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کا امتحان بھی ہو گیا اور جان لیا لوگوں نے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ہیں، ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے والے ہیں. حالانکہ یہ بڑا مشکل کام تھا، لیکن کیونکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہوئی تھی تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کہ وہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے. اب یہ ایمان کا جو یہاں پر لفظ ہے اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ایمان سے مراد یہاں پر نماز ہے. تو اس سے نماز کی اہمیت بھی ظاہر ہو رہی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس طرح سے باتیں کرنی شروع کر دی کہ جو لوگ پہلے فوت ہو چکے تھے، مطلب یہ حکم تحویل قبلہ کا آنے سے پہلے، تو ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ کیونکہ انہوں نے تو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی، یروشلم کی طرف منہ کر کے، فلسطین کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی، تو ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو کچھ گزر چکا ہے اللہ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، کسی کی نماز کو ضائع نہیں کرے گا. تو کچھ مفسرین نے یہاں پر یہ فرمایا کہ دیکھیں نماز کے بغیر ایمان کوئی چیز نہیں ہے. جب ہم ایمان لے آتے ہیں، جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو نماز بنیادی ارکان ہے اسلام کے، اس کا اہتمام تمام مسلمانوں کے لیے یہ از حد ضروری ہے. کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی نمازیں پڑھا کرتے تھے، فرض نمازیں اس طریقے سے پڑھا کرتے تھے اور اس وقت پہ پڑھا کرتے تھے، تو اس کے مطابق مسلمانوں کے لیے کرنا یہ فرض ہے، ضروری ہے. آگے فرمایا کہ ان اللہ، اب اللہ ایمان کیوں نہیں ضائع کرنا لوگوں کے کرتا؟ کیونکہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ بڑا شفقت فرمانے والا ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں اس سارے معاملے کے بارے میں
یہ فرما دیا کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ، اللہ لوگوں کے ساتھ، تمام الناس کا فرمایا کہ اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کا اور بلائی کا معاملہ فرماتا ہے، ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں آتے ہیں تو یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر غضب کرنا چاہتا ہے اپنا، وہ لوگ اپنے آپ کو اصل میں اس چیز کا حقدار بنا لیتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے یا اللہ تعالیٰ کے معاملات میں، اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملات میں سرکشی اختیار کر کے۔ دیکھیں غلطی انسان سے ہوتی ہے، انسان میں یہ مادہ موجود ہے کہ وہ غلطی کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت طریقہ اس کو بتایا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو کیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فوراً استغفار مانگ لے۔ جب اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، وہ فرماتا ہے میں تواب ہوں، تو وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن انسان جب سرکشی میں اتر آتا ہے، غلطی کرتا ہے اور پھر اس غلطی کو غلطی نہیں سمجھتا بلکہ اس غلطی کے کرنے کو اپنا حق سمجھتا ہے کہ میں نے جو کیا ہے میں نے ٹھیک کیا ہے، اور پھر اس کی توجیحات پیش کرتا ہے کہ میں نے تو اس وجہ سے یہ غلطی کی ہے، اور اگرچہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری یہ غلطی ہے لیکن صرف اس لیے کہ دنیا کے سامنے لوگ کیا کہیں گے کہ بھئی اس نے بھی غلطی کر لی، تو اپنی ایک عجیب و غریب قسم کی جو اس نے اپنے ہی دل کے اندر اپنی ایک وقت بنائی ہوئی ہوتی ہے، اس کو بچانے کے لیے انسان پھر توبہ کی طرف نہیں آتا، انسانی چیز کی طرف نہیں آتا کہ میں اس چیز کی معافی مانگ لوں۔ معافی مانگنا انسان کا شیوا ہے، سرکشی کرنا انسان کا نہیں شیطان کا شیوا ہے۔ یہ شیطان کی خصوصیت ہے کہ وہ سرکشی کرتا ہے۔ وہی واقعہ پھر دوبارہ سے ہم اسی کی طرف چلتے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ اس میں بھی کیا ہوا، سیدنا آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہو گئی، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، شیطان نے ایک غلطی کی، وہ اپنی اس غلطی کے اوپر اٹک گیا۔ اب دیکھیں پھر یہ ہے کہ ان دونوں غلطیوں میں ایک ڈفرنس بھی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی غلطی تھی بھول کی وجہ سے کہ ان کو پھنسا لیا شیطان نے، چکنی چپڑی باتیں کر کے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پھنسا لیا، جبکہ جو شیطان کی غلطی تھی اس کی ریزن ایک بہت خطرناک چیز تھی اور وہ تکبر تھا، اور وہ غلطیاں جو انسان تکبر کی وجہ سے کرتا ہے ان پہ انسان معافی مانگنے کے قریب نہیں جاتا۔ اکثر انسان کی جو سائیکالوجی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ جو غلطی انسان اپنے تکبر کی وجہ سے کرتا ہے اس پہ اڑ جاتا ہے، اور جو غلطی انسان بھول کے کرتا ہے جب اسے یاد آتا ہے اوہ میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا، یہ تو مجھے زیب نہیں دیتا، تو وہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما دیتا ہے، کیونکہ بھول چوک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتا جب تک کہ اس سے توبہ نہ کر لی جائے۔ شیطان نے تکبر کیا، توبہ نہیں کی، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے جو اس نے تکبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تو کیا ہوا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی اسی غلطی کے اوپر اٹک گیا اور نتیجتاً مردود ہو گیا۔ انسان نے معافی مانگ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا کہ کسی وقت بھی انسان جب کوئی غلطی کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ یہاں پر جو معاملہ ہے، یہاں پر دیکھیں کوئی غلطی کا یا بھول چوک کا نہیں ہے، یہاں پر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے کا، کہ جیسا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا صحابہ نے اسے ہی کر کے دکھا دیا، لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ جو شک پیدا ہوا کہ پہلوں کی نمازوں کا کیا بنے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا میں کسی کا ایمان ضائع نہیں کروں گا، میں کسی کا اجر ضائع نہیں کروں گا۔ ان لوگوں نے جو عبادت کی تھی وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری میں اسی طرح منہ کر کے کی تھی، ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کے ساتھ شفقت والا اور رحمت والا معاملہ فرماتی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بے چینی تو تھی کہ خانہ کعبہ جو کہ مطلب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، اور اصل میں جو ابراہیمی لوگ تھے انکلوڈنگ یہودی، ان کا جو اصل قبلہ تھا وہ تو یہی خانہ کعبہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو آپ اپنا چہرہ مبارک بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا، اللہ فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ تحقیق ہم نے دیکھ لیا آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، تو کیا ہے اب فلنولینک قبلۃ ترضاها،
تو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف کر دیتے ہیں جس سے آپ خوش ہو جائیں. آپ کو پسند ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، ہم خانہ کعبہ کو ہی آپ کے لیے قبلہ بنا دیتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنے پسند ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کا قبلہ بنا دیا مسلمانوں کے لیے. تو فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے. لیجیے جی قبلہ مسجد حرام قبلہ بن گئی. وحیث کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو، اور تم جہاں کہیں بھی ہو تو اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیرا کرو، کہ آئندہ اب جب بھی نماز پڑھو جہاں پر بھی موجود ہو تو اپنا منہ اسی کی طرف پھیرا کرو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور یہ جو اہل کتاب ہیں جن کو ہم نے کتاب دی ہے، مطلب جن کے پاس بائبل موجود ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ موجود ہے، یہ لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. قبلہ بیت اللہ ہی ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال سے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یہ تم لوگوں کے ساتھ جو باتیں کر رہے ہیں قبلہ کے بارے میں، جو چیزیں یہ چھپا رہے ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے، ان کے اعمال سے، ان کے تمام کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے. تو اب یہاں دیکھیں جو اہل کتاب ہے ان کا ذکر اس ضمن میں فرما دیا کہ یہ لوگ باتیں تو کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو مسلمان پہلے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، آج اس طرف کو پڑھنی شروع کر دی. حالانکہ ان کو پتہ بھی ہے کہ قبلہ جو ہے ابراہیمی طریقے کا وہ خانہ کعبہ ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان اعمالوں کو، ان کے ان سارے کے سارے کاموں کو جانتا ہے. تو آگے فرمایا وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. وَلَئِنْ اور اگر آتَيْتَ دے دیں الذین ان لوگوں کو اوت الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی ہے، بکل آیات ساری کی ساری نشانیاں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ساری کی ساری نشانیاں یا دلیلیں بھی ہیں اہل کتاب کو آپ دے دینا، ما تبعوا قبلتک تو یہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، یہ نہیں مانیں گے آپ کو. ان کو اب ساری کی ساری نشانیاں بھی دے دیں، ان کو ساری کی ساری دلیلیں بھی دے دیں. اور آپ کے لیے اب ضروری کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب حکم دے دیا کہ اب نماز جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند بھی یہی تھا. تو اللہ نے فرمایا آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. اب جو یہودی اور عیسائی ہیں اگلی آیت میں اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے کہ ان کا جو قبلہ ہے وہ کیا تھا تھا وہ یروشلم کے اندر ہی، فلسطین کے اندر ہی، لیکن یہودیوں کا قبلہ اور تھا، عیسائیوں کا قبلہ اور تھا. تو فرمایا اسی آیت کے دوسرے حصے میں وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور یہ جو ہے نا یہ عیسائی اور یہودی جو ہیں ان میں سے بعض جو ہیں یہ جو ہے یہ ایک دوسرے کے قبلے کی بھی پیروی نہیں کرتے، ان دونوں کا اپنا اپنا قبلہ ہے. عیسائیوں کا قبلہ بیت المقدس کی مشرقی جانب تھا، تو وہ اس لیے جب بیت المقدس میں ہوتے تو وہ اس کی طرف منہ کر کے اپنی نماز پڑھتے تھے. جبکہ جو یہودی تھے ان کا جو قبلہ تھا وہ جو یہ ہے جو پتھر ہے وہاں پر جس کے اوپر قبا بنا ہوا ہے، تو یہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو دونوں کے قبلہ جو ہے یہ مختلف تھے. تو فرمایا کہ یہ تو دونوں ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی نہیں کرتے، تو یہ آپ کے قبلہ کی پیروی بلا کیوں کریں گے؟ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اور اگر اب آپ لوگ ان کے قبلہ کی پیروی کریں گے اس ساری علم کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیا ہے، تو پھر کیا ہے؟ تو پھر جان لو کہ یہ ایک ظلم ہوگا، پھر تم ظلم کا ارتکاب کرو گے. ظلم کیا ہے؟ کہ جو کرنا چاہیے انسان کو وہ نہ کرے، جو جس کا حق بنتا ہے وہ اس کو نہ ملے، اس کو نہ دیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اب اگر وہ ان کی خواہشوں کی وجہ سے
اگر ان کی خواہش مطلب جو اہل کتاب ہیں وہ تو ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی نہیں کر رہے، آپ ان کو ساری کی ساری نشانیاں بھی دے دیں، ساری دلیلیں بھی دے دیں، تو وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ اور اگر اب آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی جیسا وہ کہہ رہے ہیں، اس سارے علم کے باوجود جو آپ تک آ چکا ہے، تو جان لیجئے پھر اس وقت ظالموں میں شمار ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہمارے لیے اپنا دین نے جو ہمیں راستہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا، اس کے لیے ہم کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہ کریں۔ جتنے زیادہ ہم کمپرومائز کرتے چلے جائیں گے، یہ دیکھیے یہ جو صفت ہے، یہ ظلم کی صفت، یہ اتنی ہی زیادہ ہمارے حصے میں آتی چلی جائے گی۔ ہم اگر عیسائی کو یا یہودیوں کو کسی معاملے کے اندر اگر راضی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کی کوئی بات مان لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا یہ ممکن نہیں ہے۔ تم ان کو ساری کی ساری دلیلیں بھی دے دو گے تو پھر بھی وہ تمہاری باتیں نہیں مانیں گے۔ اور قبلہ کیا ہے؟ بیسیکلی قبلہ ہوتا کیا ہے؟ قبلے سے مراد وہ جگہ، وہ ڈائریکشن یا وہ ایسی کوئی خاص چیز جس کی طرف لوگوں کا جھکاؤ ہو، جس کے لیے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں کہ جی ہم ایسا ہی کریں گے۔ تو ایک ڈائریکشن جو دے دی، جس نے ڈائریکشن دی ہے، اب مطلب یہ ہوا کہ اس کی بات مان کے چلیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قبلہ ہے تو ہم اللہ کی ہی مانیں گے، اور قبلہ ایک سمبل ہے اس چیز کی کہ ہم سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی بات ماننی ہے۔ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا ہم نے وہی کرنا ہے۔ اب کسی ایک کے لیے نہیں، سارے کے سارے مسلمانوں نے، چاہے وہ مشرق میں ہو، چاہے وہ مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، وہ جہاں پر بھی ہو، ان سب کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ زمین کے اوپر رہتے ہوئے وہ قبلہ کی ہی طرف منہ کریں گے۔ تو یہ ایک دیکھیں نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے دی کہ جب بھی ہم دنیا میں کہیں پر بھی ہوں ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں، ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کا کون سا سلیقہ عطا فرمایا ہے، ہماری زندگی اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو یہ نماز ہمیں یہی سبق دے رہی ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے۔ قبلہ کی ڈائریکشن بھی ہمیں یہی سبق دے رہی ہے کہ من حیث القوم سارے کے سارے مسلمانوں کو ایک ہی ڈائریکشن میں دیکھنا ہے، اور وہ ڈائریکشن کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ۔ اسلام یہی ہے، اسی کے مطابق کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اس میں سے کوئی چیز ہم نے چھوڑ دی، ہمارا وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کرے گا، اس پہ پکڑ ہو سکتی ہے۔ اگر وہ عمل ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرفارم کیے ہوئے طریقے کے اگینسٹ کر دیا تو اس میں لازمی طور پر پکڑ ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے کی طرف چلائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمارے لیے مقرر فرمایا۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہاں پر تو یہ فرما دیا نا اس آیت میں، آپ ان کو ساری دلیلیں بھی دے دیں تو وہ آپ کی قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، وہ تو ایک دوسرے کی قبلہ کی پیروی نہیں کر رہے، اور اگر تم لوگوں نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اب سارے علم کے باوجود تو پھر تمہارا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ آگے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، یہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہوئی ہے نا، یہ جو اہل کتاب ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ دیکھیے یہ کتنی امپورٹنٹ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتا دی۔ ایک انسان کے گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اسی کے سامنے وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو اپنے ہر بچے کا پتہ ہوتا ہے، تو اپنے بچوں کے معاملے میں وہ کبھی بھی غلطی نہیں کھاتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو کتاب کی ان کے اندر جو ان کے اوپر جو کتاب اتری ہے نا، جو ان کے پاس ہے، اس میں جو کچھ موجود ہے ان کو ایسے پتہ ہے اس کا جیسے ان کو اپنے بچوں کا پتہ ہے، جیسے ان کو اپنے بیٹوں کا پتہ ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ تو اب کیا ہے کہ اس پہچاننے کی وجہ سے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو بھی مانتے، جیسے کہ یہود میں سے سیدنا عبداللہ بن سلام یہ ایمان لے آئے، تو ان کو حقیقت کا پتہ چل چکا تھا، انہوں نے حقیقت کو مان لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، لیکن ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو کہ حق کو چھپاتی تھی، جاننے کے باوجود وہ اس حق کو چھپاتی تھی، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ انہیں اس کا پتہ تھا، حق کا پتہ ہونے کے باوجود وہ اس کو چھپا رہے تھے۔ الحق من ربک، یہ سارے کا سارا
آپ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، یہ جو آپ کو سارا کچھ بتایا جا رہا ہے یہ سارا آپ کے رب کی طرف سے سچ ہے. فلا تکونن من الممترین. تو آپ کسی شک میں مت پڑیے. جو باتیں ہو رہی ہیں قبلہ کی تحویل کے بارے میں، دیکھیں ہم امیجن کریں نا کہ کس طرح کی سچویشن ہوگی وہاں پر کہ مسلمان 13 سال مکہ شریف کے اور 16 مہینے مدینہ شریف میں، 14 سال اور 4 مہینے تقریباً 14.25 سال تک مسلمان ایک خاص ڈائریکشن میں نماز پڑھتے رہے. چلے مکہ شریف میں تو جب نماز پڑھتے تھے تو جنوبی دیوار کی طرف پیٹ کر کے تو نماز پڑھی جاتی تھی، مطلب کعبہ شریف کے جنوب کی طرف وہاں کھڑے ہوتے تھے مسلمان. تو اس لیے سامنے کعبہ شریف ہوتا تھا اور کعبہ شریف کی ہی ڈائریکشن میں آگے فلسطین کا علاقہ اور یروشلم شہر آتا ہے. تو اس لیے ایک ہی ڈائریکشن میں دونوں قبلے سامنے ہوتے تھے. لیکن معاملہ جو ہے وہ مختلف ہوا مدینہ کے اندر آ کے کہ مدینہ، مکہ ایک طرف ہے مدینہ کے اور یروشلم دوسری طرف ہے، بیت المقدس دوسری طرف ہے. تو اب کیا تھا کہ جب نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے تو پھر کیا ہوتا تھا کہ اس طرف کو منہ کرنے کے لیے جو کعبہ شریف ہے وہ اس سے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتا تھا. تو اب یہاں پر جو لوگوں نے باتیں کرنی وہاں پر شروع کی کہ بھئی یہ دیکھو جب قبلہ کی تحویل کا حکم آیا کہ اب نمازیں دوسری طرف منہ کر کے پڑھی جائیں گی تو کتنی عجیب سی سچویشن ہو جاتی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو نمازیں جو ہے نا یہ اس طرف کو منہ کر کے پڑھا کرتے تھے، آج ان کو کیا ہو گیا، انہوں نے دوسری طرف کو منہ کر کے نمازیں پڑھنی شروع کر دی. تو چہمگوئیاں شروع ہوئی اور ایک بہت عجیب و غریب سا طوفان بدتمیزی بہت سے لوگوں نے جو ہے نا وہ وہاں پر کھڑا کر دیا کہ یہ کس طرح کا دین ہے، کس طرح کا مذہب ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کبھی ایک طرف کو منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کبھی دوسری طرف کو منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ سارا کچھ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، قبلہ کو ہم نے تبدیل کر دیا، اب آپ کسی بھی شک میں مت پڑھیں، کسی شک میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتا ہے وہ یقیناً حق ہے. تو مسلمانوں تم کسی شک میں مت پڑھو، کوئی بھی کسی شک میں مت پڑے. آگے فرمایا اب یہ تبدیل جو قبلہ تبدیل ہو گیا، اب پہلے ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھ، اب دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھ، لوگ باتیں کر رہے ہیں. تو اب اس کا دیکھیں جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے دے رہے ہیں. آگے فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ، کہ وَلِكُلِّ اور ہر ایک کے لیے وِجْهَةٌ ایک خاص ڈائریکشن ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا وہ اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ تو ایسا کرو نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. ہر انسان دیکھیں اس کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. اگر ہم سوچ کی بات کریں، اگر ہم مذہب کی بات کریں، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مرکز نگاہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ ہر بندے کے لیے اس کی ایک خاص ڈائریکشن ہے جس کی طرف وہ اپنے آپ کو متوجہ کرتا ہے. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ قبلہ جو ہے نا وہ پہلے مسلمان ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو اب دوسری طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھنی شروع کر دی. یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان باتوں کی طرف توجہ مت دو. اصل بات کیا ہے، فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں میں آگے بڑھو. اور نیکی کیا ہے، اللہ کا اللہ کی ماننا. اور کس طرح سے ماننا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا. تو اللہ فرماتا ہے یہ کام کرو، تمہارے کرنے کے کام یہ ہیں. ایک حکم میرا آ گیا، حکم کو مانو اور اس طریقے سے مانو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں. یہ تمہارے لیے بہتر ہے. باقی ساری کی ساری بحثیں چھوڑ دو، ان بحثوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آگے فرمایا اینما تکونوا جہاں کہیں بھی تم ہو، یاتی یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا. تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. اب آگے ایک تیسری دفعہ پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ اپنا منہ جو ہے مسجد حرام کی طرف کیا کرو. آیت نمبر 149، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور جہاں کہیں سے بھی تم نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تو اپنے منہ کو مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو. بار بار دیکھیں تاکید فرمائی جا رہی ہے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ اور بے شک یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، یہ سچ ہے. قبلہ تبدیل ہو چکا، اب تم نے نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہی پڑھنی ہے.
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ آگے پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اور جہاں کہیں سے بھی تم نکلو تو اپنے منہ کو، چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیرو، اور جہاں کہیں بھی تم ہو تو اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیرو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر قائم نہ رہے، لوگ کوئی تم سے اس معاملے میں بات نہ کر سکیں کہ پہلے یہ اب تم نے اب کیا کرنا ہے، آج کے بعد نمازیں ساری کی ساری کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے ہی پڑھنی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو 3 دفعہ حکم آیا، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک ہی بات کو 3 دفعہ مختلف انداز میں کیوں کیا گیا، یہ زور دیا جا رہا ہے اس چیز کے اوپر۔ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا جتنا ہمیں اب لگتا ہے کہ بس قبلہ پہلے ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر دوسری طرف پڑھنی شروع کر دی۔ جو وہاں ماحول بنا ہوا تھا وہ بڑا عجیب و غریب سا بنا ہوا تھا، طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو یہ تسلی دی کہ دیکھو تمہارے لیے یہی قبلہ ہے جو میں نے مقرر کر دیا، اب تم نے اسی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو اب اس کے بارے میں ایک اور چیز فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ میں سے جو پہلی دفعہ ہے وہ یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی۔ دوسری دفعہ فرمایا، یہ مطلب ایک تعویل کرتے ہیں مفسرین، دوسری چیز یہ کہ مسلمانوں کو بھی اس سے خوشی ہو رہی تھی کہ رسول اللہ کہ ہم اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اور تیسری چیز یہ تاکہ یہ جو لوگ باتیں کرتے تھے کہ اہل کتاب یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے، حالانکہ یہ ہمارے ہی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کی یہ بات جو ہے یہ بھی ختم ہوگی۔ تو 3 دفعہ اس کا ذکر فرما دیا۔ تو آگے فرمایا کہ لوگوں کے اوپر کوئی، لوگوں کو لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہیں رہے گی، الا الذین ظلموا منہم، مگر سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے ظلم کیا، جو ظالم ہوئے، سوائے ان لوگوں کے، فلا تخشوہم، تو آپ ان سے نہ ڈریں، باتیں کرنے والوں سے آپ نہ ڈریں، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا آپ ان سے نہ ڈریں، وخشونی، بلکہ مجھ سے ڈریں، میں نے جو حکم دیا ہے وہ کریں، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دوں، تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ایمان کی اور ہدایت کی نعمت رکھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پورا کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ نعمت پوری ہوئی، ساری امت کے اوپر یہ نعمت پوری ہوئی، ان کو یہ سلیقہ زندگی مل گیا کہ ہم نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ کون سی زندگی؟ وہ زندگی جس پر ہماری آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ڈیپینڈ کر رہی ہے، ہم جو کچھ یہاں پر کریں گے وہی اگلی زندگی کے اندر ہم پالیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر تاکہ میں اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، ہدایت پالو۔ اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 151 اور 52، آج 52 تک میں کروں گا کیونکہ اگلا جو مضمون ہے وہ پھر انشاءاللہ اگلی کل کی نشست میں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو اس میں فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ دیکھیں یہ آیت دیکھ لیں اور ہم وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بیت اللہ شریف کو تعمیر کرتے ہوئے جو دعا تھی اس کو پڑھ لیں۔ وہ دعا تھی، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو جو قبول فرمایا اس کا ذکر بھی فرما دیا۔ وہ ساری چیزیں جو اس دعا کے اندر موجود تھی وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دی، ان کا جواب دے دیا کہ دیکھو میں تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کروں گا جس سے، اور تمہیں ہدایت دوں گا، زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا دوں گا، آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونے والی زندگی کا راز بتا دوں گا۔ تو یہاں فرما دیا میں نے تمہارے اوپر یہ کتنی بڑی فضل کیا ہوا ہے، کما ارسلنا، جیسا کہ بھیجا ہم نے، فیکم، تم میں، رسولا منکم، رسول کو جو تم ہی میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہماری آیتیں تم پر پڑھتا ہے۔ یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے۔ یہاں بھی ذکر کس چیز کا ہو رہا ہے؟ کعبۃ اللہ کا۔
وہاں کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، یہاں پر کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی چیزوں کا ذکر فرما دیا جو کعبہ کی تعمیر کے دوران وہ وہاں پر دعا کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ایک رسول بھیجنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اللہ نے صحابہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا، تمام مسلمانوں کے لیے ذکر فرما دیا کہ دیکھو میں تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کروں گا، تمہیں میں ہدایت دوں گا، تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا، کما ارسلنا، جیسا کہ میں پہلے تمہارے اوپر یہ نعمت میں نے تمہارے اوپر بھیج دی ہے، کما ارسلنا، جیسا بھیج دیا میں نے تم میں رسول تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے، ویزکیکم، اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے، آیتیں پڑھتا ہے اور پاک کرتا ہے۔ اس چیز کو ہم تھوڑا سا اس کی مزید ایکسپلینیشن لیں گے کہ وہ یزکی، آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اتر رہا تھا، آپ سنتے تھے، اس کو یاد کر لیتے تھے، جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے لے کے تو آپ ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے تھے، آپ کو حفظ ہو جاتا تھا، اور آپ اس قرآن کو صحابہ کے سامنے پڑھ دیتے تھے، صحابہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ یہ تو ہو گیا یتلو علیکم آیاتنا۔ آگے فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو پاک کر رہے ہیں، کیسے پاک کر رہے ہیں؟ کیا پاکی کیا ہے؟ زندگی کا وہ بہترین سلیقہ، انسان کی روح اور اس کے جسم کی پاکی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو عطا کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے؟ اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی سنت کے ذریعے، اپنے اس طریقے کے ذریعے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو ہم اپنائیں گے اپنی روح کی پاکیزگی کے لیے بھی اور اپنے جسم کی پاکیزگی کے لیے بھی، تو تبھی ہمیں پاکی حاصل ہوگی۔ تو پاکی کیسے ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنا کے۔ تو جو طریقہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو ہم اپنی زندگی کے اندر لے آئیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور وہ تمہیں کتاب سکھاتا بھی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف تمہارے اوپر اس کی آیتیں پڑھ دیتا ہے، وہ تمہیں سکھاتا ہے کہ کتاب کے ان آیات کا مطلب کیا ہے، وہ تمہیں یہ بھی سکھاتا ہے، وَالْحِکْمَةَ، اور وہ تمہیں دانائی کی باتیں بھی بتاتا ہے۔ کتاب بذات خود بھی دانائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایڈیشنلی حکمت کا ذکر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں کتنی حکمت کی باتیں ہیں، انسانیت کی فلاح و بہبود کی کتنی باتیں ہیں، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی امت کو بتائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا بھی ذکر فرما دیا اور دانائی کا بھی علیحدہ سے ذکر فرما دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ ہم صرف یہ کہیں کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، بس جی ہم تو بڑے مسلمان بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سیکھنے کی یا اس کے اوپر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے یہ چیز۔ جو لوگ اس ڈائریکشن میں جاتے ہیں وہ اس آیت کو یاد رکھیں، قرآن پاک کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں ذکر فرمایا کہ میں نے تم میں رسول بھیجے، تمہیں میں سے بھیجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں میں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا۔ اور پھر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت ان کو کیا عطا فرمائی؟ یتلو علیکم آیاتنا، تمہارے اوپر میری آیتیں پڑھتے ہیں، ویزکیکم، تمہیں پاک کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب، یہ جو آیتیں میں ان پر بھیجی ہیں پڑھتے ہیں، تمہیں سکھاتے بھی ہیں، والحکمت، ویعلمکم الکتاب والحکمت، وہ کتاب سکھاتا ہے تمہیں اور تمہیں حکمت سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں ایسی چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں جو تمہیں اس سے پہلے پتہ نہیں تھی، جن کا تمہیں بالکل بھی علم نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ساری چیزیں تمہیں بتا رہے ہیں۔ اور حکمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن، اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ اگلی آیت میں ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تو اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سارے مضمون کا ایک اختتام فرما دیا ان چار مخصوص الفاظ میں۔ فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد کرو، مجھے یاد رکھو، فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد رکھو۔ ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دھیان ہمارے دماغ میں رہے کہ ہم انسان ہیں، ہم بندے ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے،
تو بندہ وہی کرتا ہے جو اس کا مالک اس کو کہتا ہے. ہم غلام ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، تو جو مالک کہے وہ میں نے ماننا ہے. یہ ہے فذکرونی، مجھے یاد رکھو. اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا. دیکھیں کتنی بڑی بات. ہم تو مطلب انسان ہیں، ہم تو اس کی مخلوق ہیں. ہم اگر یاد رکھتے ہیں اللہ کو تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمیں تو حکم ہے کہ ہم نے ایسا کرنا ہے. اللہ ہمارے اوپر دیکھیں کتنا بڑا احسان فرما رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرا ذکر کرو گے، تم میرا دھیان رکھو گے، تم اپنے ذہن کے اندر مجھے یاد کرو گے، مجھے اپنے ذہن کے اندر رکھو گے، میں بھی تمہیں یاد کروں گا. وشکروا لی، میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرون، اور کفر نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناشکری کیا ہے؟ وہ ایک طرح کا کفر ہے. شکر کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے. وشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور کفر مت کرو، ناشکری نہ کرو. اب اللہ کا شکر کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ منہ سے کہہ دیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ بندہ منہ سے کچھ کہتا رہے اور کام کسی اور طرح کے کرتا رہے. یہ نہیں کہ منہ سے نہیں کہنا چاہیے. مطلب یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ سمپلی منہ سے کہہ دیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. دوسرا یہ ہے کہ اپنے اعمال سے وہ شکر نظر آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دولت دی ہوئی ہے، اس دولت کا شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ. ایک تو منہ سے کہہ دیا یا اللہ تیرا شکر ہے. دوسرا یہ کہ اللہ نے دولت دی ہے، اس کو کسی بھی حرام مصرف میں خرچ مت کرے. اس کو کہیں بھی کسی ایسے کام میں مت خرچ کرے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے منع فرمایا ہے. اس کو ضائع مت کرے. اس کو اپنے گھر والوں کے اوپر اچھے طریقے سے جتنا کرنا چاہیے اتنا اس کو خرچ کرے. اپنی جان کے اوپر خرچ کرے، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں، اپنے قریبیوں اور معاشرے کے وہ لوگ جو حقدار ہیں ان کے اوپر خرچ کرے. اپنے دوستوں کے اوپر اچھے طریقے سے خرچ کرے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ دے. تو یہ اس دولت کا شکر ادا کرنا ہو. دوسرا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے تو اس علم کو اس طریقے سے دوسروں تک پہنچائے کہ دوسرے لوگ اس علم سے فائدہ حاصل کر سکیں. اب دیکھیں انسانیت کے لیے کتنی بڑی ایک طرح کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کے اندر کتنا بڑا ہم اسے کیا کہیں کہ ایک طرح کی ایک مصیبت آپ کہہ لیجئے، یا اس کو یہ کہہ لیجئے کتنی بدقسمتی ہے کہ علم کو صرف ذریعہ معاش سمجھ لیا گیا کہ علم پاس ہے تو میں اس وقت تک کسی کو نہیں بتاؤں گا جب تک کوئی مجھے کچھ دے نہیں دے گا، جب تک کوئی مجھے پیسے نہیں دے گا یا کوئی مجھے کوئی اور فائدہ نہیں دے دے گا تو تب تک میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. تو علم کو ریسٹرکٹ کر دیا صرف اور صرف پیسے کے لیے. یہ بہت بڑا ظلم انسان اپنے اوپر کر رہا ہے. علم کسی بھی چیز کا ہو جو لوگوں کو فائدہ دینے والی چیز ہو. علم نافع جو ہے مطلب اس سے دنیا کا یا آخرت کا فائدہ انسان کو پہنچ سکتا ہو تو اس کو وہ پہنچایا جائے. اسی طرح سے اگر انسان کے پاس کوئی سکل موجود ہے اور کوئی حقدار ہے، ایسا بندہ ہے کہ جس کو اس کی ضرورت ہے، اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ چیز حاصل کر سکے، تو اس کو وہ اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ کا ایک طرح کا یہ رزق ہے جو انسان کو ملا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اس کو دوسروں کے اوپر خرچ کرو. تو شکر کرنے کا یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہے. صحیح جو طریقہ ہے وہ یہی کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے دی ہے، جس مصرف کے لیے دی ہے، اس کو وہاں پر خرچ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر. اور یہ تو وہ معاملہ ہے کہ جب کہ کوئی چیز ہمارے پاس موجود ہے، اور دوسری کیا ہے کہ ایک چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو اس معاملے میں بھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اور اس کے ساتھ پھر صبر کا معاملہ آ جائے گا. یہ اگلی آیات میں چل کے ہم انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے. تو اس کو پھر وہاں پر شکر کرنے کا جو مطلب جب انسان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے تو اس معاملے میں انسان کا بیہیویئر ایک کس طرح کا ہونا چاہیے، مسلمانوں کا بیہیویئر کس طرح کا ہونا چاہیے، تو وہاں پر انشاءاللہ اس کا بھی ذکر ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، صحیح طرح سے پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو ایسا بنائے کہ جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پسند آ جائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.